أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی الاحترام، شعراء کرام اور جملہ میری ماؤں، بہنوں اور سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آواز لگ رہی کلیئر؟ آپ لوگ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئیے آغاز گفتگو سے پہلے چند اشعار میں بھی حضور سرور کائنات کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کروں. سنیں گے تھوڑی دیر؟ اجازت ہے آپ؟ نہیں بس آپ اشارہ کر دیں ہمیں لکھا. درشی پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت اور نہیں فرش و عرش پری تیری عظمتوں کے چرچے. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تہ خاک بھی لحد میں اور مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا. تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے. تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے درود پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب عوام سننے کے لیے تیار ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کچھ سنایا جائے، ان کی کچھ اصلاح کی جائے، اور جب سننے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور لوگ سننے کے لیے اس وقت تیار نہیں رہتے ہیں، تو پھر ہم ادھر والوں کو ہی سنا کے کام چلا لیتے ہیں، جو ہمارے اسٹیج والے ہوتے ہیں۔ میں جو ہے وہ پوری تقریر خود ہی کرتا ہوں۔ ہمارے بعض خطبہ آدھی خود کرتے ہیں، آدھی جلسے سے کراتے ہیں۔ میں اپنی تقریر خود ہی کرتا ہوں پوری، تو مجھے آپ نہیں بھی کہیں گے تو میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو آپ سننا چاہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کی کچھ خدمت کروں گا۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس کے ضمن و ذیل میں چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ توجہ کریں۔ بلا کسی تمہید کے شروعات کر رہے ہیں اپنی گفتگو کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ بلاؤ، مواعظ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ اس کا معنی بہت وسیع ہے، مفہوم بہت وسیع ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے دین کی طرف بلایا جائے۔ صرف طریقہ کار پر تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے گی، تبلیغ دین کیسے کی جاتی ہے، چونکہ جلسہ حضور غریب نواز کے نام سے موسوم ہے، تو اس لیے ہندوستان میں اگر ہم کسی کو سب سے بڑا مبلغ اسلام مانتے ہیں تو وہ میرے آقا حضور غریب نواز ہیں۔ اس لیے صرف انداز تبلیغ اور طریقہ تبلیغ پر تھوڑی دیر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ سن لیں گے۔ فرمایا گیا کہ دین کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بلائیں گے آپ کسی کو کہ وہ آپ کے دین کی طرف آئے، آپ کی بات سنے، آپ کے دین کو سمجھے۔ بلانا تو چونکہ ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو آپ کو یہ تعین کرنا ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو بلائیں گے دین کی طرف، آپ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس میں آپ لوگوں کو بلائیں۔ جلسہ کرنے کا جو بیسک ریزن مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ یہ ہوتا تھا پہلے کہ ہم دین کا پرچار کرتے تھے، دین کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جلسے ہوتے تھے، یہ مقصد تھا جلسوں کا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اسٹیج لگاتے ہیں، پنڈال لگاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو پروف کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے۔ بھدوہی کے مسلمان ویسے بہت سمجھدار مسلمان ہیں، اور اللہ کرے کہ کاش آپ سمجھ جائیں میری بات۔ کیا مقصد تھا کہ ہم جلسوں سے دین کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے، کہ ہم بتاتے تھے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بتاتے تھے۔ تو جب جلسہ ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، جو بھی ہے محلے میں یا گاؤں میں، وہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کچھ باتیں کی جاتی تھیں، کچھ دلائل کے ساتھ، لاجیکل باتیں، تاکہ لوگوں کو دین سمجھ میں آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر یہ کنڈیشن ختم ہو گئی، یہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جب ہم جلسے دین کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کرتے تھے۔
اب ہم جلسے خود کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کرتے ہیں، معاف کیجئے گا اگر برا لگے گا تو، لیکن اصلاح کرنا تو ہمارا کام ہے۔ تو ہم دینی ایڈورٹائزمنٹ چھوڑ کر خود کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے لگے۔ مثال کے طور پر کس نے جلسہ کرایا؟ فلاں کمیٹی نے جلسہ کرایا۔ یہ جلسہ کس نے کرایا؟ فلاں صاحب نے کرایا۔ اچھا، تو کتنے بڑے خطیب کو بلایا، کیسے شاعر کو بلایا، کیسے لوگوں کو بلایا؟ انہوں نے اپنا اپنا معیار سیٹ کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا معاملہ ہے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل حقیقی ہے، اور کوئی زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے لیکن دل سے میری بات کی تائید کرے۔ تو ہم نے پرسنلائز کر دیا جلسوں کو، ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ پرسنلائز ہو گئی کہ اب ہم خود کا پرچار کرتے ہیں، دین کا نہیں۔ ہمارا مقصد یہ بن گیا کہ ہماری کمیٹی کامیاب ہونی چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کی کمیٹی کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بیسیکلی بات کر رہا ہوں جنرلی۔ ہم نے جلسہ کرایا تو ہماری کمیٹی کامیاب ہونی چاہیے۔ جو خطیب آیا ہے اس کو لگتا ہے میری تقریر کامیاب ہونی چاہیے، جو شاعر آیا ہے اس کو لگتا ہے کہ میری شاعری کامیاب ہونی چاہیے۔ تو دین تو گیا، دین کا ایڈورٹائزمنٹ تو چلا گیا نا۔ یہ تو ہماری پرسنل صلاحیتیں ہیں، ہمارا فن ہے جو ہم آپ کو متعارف کراتے ہیں کہ صاحب میں تقریر بہت اچھی کرتا ہوں، آپ سنیے تو صحیح، آپ کہیے تو سبحان اللہ۔ میں نعت بہت اچھی پڑھتا ہوں، تو آپ میرے جتنے شعراء بیٹھے ہیں کوئی میرا بھائی برا نہ ہو، اور مان بھی جائے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا خاصا، لیکن اصلاح تو بہرحال کرنا، بات جو سچی ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جب ہم خود ہی کو کامیاب کرنے میں لگ جاتے ہیں تو دین کہیں پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہر جلسے کو، ہر محفل کو ہمیں یہ سمجھ کر معین جو ہے منعقد کرنا چاہیے، اس میں شرکت کرنی چاہیے کہ ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ دین کو متعارف کرانا ہے۔ ہمیں جو بات کرنی ہے وہ دین کے حوالے سے کرنی ہے کہ ہمیں دین پھیلانا ہے یا تبلیغ دین کرنا ہے۔ اگر تو یہ بات ذہن میں ہوگی تو خدا کی قسم کبھی کوئی جلسہ فلاپ نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی جلسہ ناکامیاب ویسے بھی نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ اپنی فکر یہ بنائیے کہ ہمیں تبلیغ دین کرنا، خدا کی یہ فکر بنائیے کہ ہمیں دین کو پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ دین اسلام ہے کیا۔ جب آپ اس بات پر آ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گی آپ کو یہ بات، تب تو آپ دوسروں کو سمجھائیں گے۔ اس لیے اب جلسے دوسروں کے لیے نہیں ہوتے، اب صرف مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں کہ بھائی تم تو پہلے سمجھو، دوسرے بعد میں سمجھیں گے، اب پہلے آپ تو سمجھیے۔ جب آپ ہی کو دین کا فہم نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کو کیسے دین سمجھائیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے، کتنے لوگ ٹوپی لگا کے بیٹھے، نہیں لگا کے بیٹھے، شرمائیے گا مت، گھبرائیے مت، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں آپ کو، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ کبھی غور کریں کہ آپ جلسوں میں کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے جلسوں میں؟ کوئی مقصد تو ہوگا کہ چلو ہم جلسے میں چلیں گے تو ہم اپنی رات جاگیں گے یا ہم رات کو لگائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس سے؟ یا تو یہ ہوگا کہ ہم کچھ حاصل کریں گے، کچھ علم لیں گے، یا تو یہ ہوگا کہ کچھ ثواب کمائیں گے، یا تو یہ ہوگا کہ چلو 4-5 لوگ محلے کے مل جائیں گے ان سے ملاقات کر لیں گے، یا تو یہ ہوگا کہ چلو ہو سکتا ہے فری کا لنگر مل جائے، یا یہ مقصد، یہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا پکا، ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو، لیکن جب آپ اینالائز کریں گے، خود غور کریں گے تو پتا چلے گا اچھا ہم اس لیے آئے تھے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جلسے میں کیوں آئے، کیوں چلے گئے۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو وہ ضرور اپنی حالت پر غور کریں کہ میں کیوں آیا ہوں اور کیسے آیا ہوں، کس وجہ سے آیا ہوں، ٹوپی لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے، سر کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے۔ کچھ لوگ تو جلسے میں پیر پھیلا کے بیٹھتے، اچھا بڑے سے بڑے خطیب کو بلائیے، لیکن جب 12 بج جاتا ہے پھر اس کے بعد لوگوں کا ذوق ظاہر ختم ہو جاتا ہے سننے کا، یا تھک جاتے ہیں۔
تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس وقت میں جلسہ منعقد کریں کہ جب لوگ توجہ سے باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ تبلیغ دین کے لیے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صحیح وقت کا تعین کریں۔ ایسا ضروری نہیں کہ رات بھر جلسہ ہوگا تو جلسہ مانا جائے گا۔ 1 گھنٹے کا جلسہ کریے میرے بھائی، 1 گھنٹے کا کرو۔ وقت کی بہت شارٹیج ہے اس وقت پوری دنیا میں، آپ نہیں دیکھتے وقت کتنا کم ہے لوگوں کے پاس۔ آپ کو کبھی دیکھنا ہو نا کہ مسلمان وقت کی کتنی قدر کرتا ہے تو کبھی اس کو جمعہ کی نماز میں دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا اس قوم کے پاس وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ خطبے کے بعد آتا ہے اور سلام پھیرنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے سلام پھیرے تو ایسا بھاگیں، دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی، واہ کیا وقت کی قدر ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ کبھی ان کو دیکھنا ہو تو دیکھیے ریلوے کراسنگ پر وقت کی قدر، ٹرین آ رہی ہے اس کے باوجود یہ نیچے سے گھس کر کے نکل رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ ٹرین پلیٹ فارم پر لگنے سے پہلے لوگ اتر رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں، یا اللہ وہ تو اچھا ہوا فلائٹ کے دروازے لینڈنگ سے پہلے نہیں کھولتے ورنہ وہ اس سے کود جاتے ہیں۔ یہ وقت کی قدر ہے، تو وقت کم ہو رہا ہے، کم ہے وقت لوگوں کے پاس، کیونکہ پہلے لوگ 100 سال جیتے تھے، 150 سال، آپ تو 40 سال میں مر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، مجھے معلوم، لیکن اتنی وقت کی قدر کرتے ہو۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ قوم جو اتنی وقت کا اتنا خیال کرتی ہے وقت کا، اس کی پوری رات موبائل پر چلی جاتی ہے، تو میں حیران ہو جاتا ہوں، یا اللہ جو اتنی وقت کی قدر کرنے والی قوم اپنا سارا وقت جو ہے وہ پب جی پہ لگا دیتی ہے، کبھی آئی پی ایل پہ لگا دیتی ہے، 3-3 گھنٹے موویز پہ اپنا وقت لگا دیتی ہے، تو مجھے لگتا ہے نہیں، انہیں وقت کی قدر نہیں بلکہ انہیں خود کی بھی قدر نہیں ہے، ان کو دین کی بھی قدر نہیں ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ آری بات سمجھ کیا بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں جلسہ کس وقت میں منعقد کرنا چاہیے، اس کا خاص خیال کیجیے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، بڑے بڑے شہروں کے اندر 2 گھنٹے کے جلسے، 2 گھنٹے میں جلسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ ہمارے یو پی کا ٹرینڈ ہے، ورنہ زیادہ تر اب تو آپ کہیں بھی جائیں، گجرات جائیے، مہاراشٹر جائیے، حیدرآباد جیسی سٹی کے اندر 3 گھنٹے کے اندر بڑے سے بڑا جلسہ سماپت جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ممبئی میں 10:30 بجے تک جلسے سماپت ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے بڑے بڑے خطبہ بول کر کے چلے جاتے ہیں، اور 1 نہیں 2-2 3 بول کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کبھی جلسوں کے نظام پر غور کریے گا تو آپ، میں کسی شکوے سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ مجھے شکوہ نہیں ہے آپ سے، میں اصلاح کر رہا ہوں آپ کی سے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں سننے والوں کی کمی نہیں ہے، روز سننے والے میسر ہوتے ہیں جن کو ہم سناتے ہیں۔ اتفاق ہوتا ہے کبھی ایسے بھی جگہ آ جاتا ہے انسان کہ جہاں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ نہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہیے، کچھ بات ہونی چاہیے، اس لیے میں نے آپ سے کہا محنت سے آپ جلسہ سجاتے ہیں، لگاتے ہیں، پنڈال ہے، شورا کو، خطبہ کو، سب کو بلاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی اصلاح نہ ہو پائے تو آپ کا جلسہ کرنا بیکار ہو جائے گا، آپ کا جلسہ منعقد کرنا رائے گا چلا جائے گا، کیونکہ اصل مقصد تو تبلیغ دین ہے۔ اگر تبلیغ ہی نہ ہو پائی، آپ ہی کے محلے میں 10 لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں اور 50 لوگ گھر جا کے سو جائیں تو آپ کا مقصد تو ختم ہو گیا۔ آپ نے جس مقصد کے تحت جلسہ کیا تھا وہ بات تو ختم ہو گئی۔ الگ بات ہے خواتین بیٹھی ہیں، چلو بچے بیٹھے آپ بیٹھے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو صحیح وقت صحیح زاویے میں منعقد کریں گے تو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا جس کا جی چاہے وہ دین کی طرف بلا دے منہ اٹھا کے نہیں، جس کا جی چاہے وہ تبلیغ دین کرنے لگے نہیں، جس کا جی چاہے وہ اپنی تقریر سے، لفاظی سے، لچھے دار گفتگو سے تبلیغ دین کرے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، اچھی باتوں کے ساتھ بلانا ہے، اچھے انداز کے ساتھ بلانا ہے، اچھا انوائرمنٹ تیار کرنا ہے کہ جس سے لوگ دین سیکھ سکیں،
اچھا ماحول دینا ہے، پریپریشن اچھی کرنی ہے تاکہ لوگ اس سے دین. آپ ہی دیکھیے، آپ سے یہ بات یوں عرض کر رہا ہوں، آپ ہی سوچیے، آپ کی ایک دکان ہو، آپ اپنی دکان کبھی رات میں 9 بجے کھولتے ہیں؟ کھولتے ہیں کبھی کیا کہ 9 بجے دکان کھولیں اور رات کے 3 بجے تک کھلی رہے اور 3 بجے بند کر کے چلے جائیں؟ کبھی ایسا کرو گے؟ نہیں کرو. دکان صبح کھولی جائے تاکہ بازار میں چلنے پھرنے والے بھی، ان کی بھی تو نظر پڑے تمہاری دکان پر کہ کیا بک رہا ہے. پھر دکان کو جھاڑتے ہو، پوچھتے ہو، اس میں خوشبو لگاتے ہو، اس میں اچھا اس کی سجاوٹ کا اہتمام کرتے ہو تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو تمہاری دکان کی طرف. میں اسلام کو کوئی دکان نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن خدا کی قسم تمہیں اسلام کی طرف دنیا کو متوجہ کرنا ہے تو تمہیں اسلام کی اچھی شکل دکھانی ہوگی، اچھی صورت دکھانی ہوگی تمہیں اسلام کی. اور تمہیں معلوم ہے لوگ اسلام کا چہرہ مسلمانوں کے چہروں میں دیکھتے ہیں. تمہارا چہرہ جیسا ہوگا لوگ اسلام کا چہرہ بھی ویسا ہی تصور کر لیں گے. جیسا آپ کا چہرہ ہوگا لوگ اسلام کا چہرہ بھی ویسا ہی تصور کریں گے کہ اسلام کا چہرہ بھی ایسا ہی ہے. آپ اپنا چہرہ جیسا بنائیے. اگر آپ کے احوال خراب ہیں، آپ جو ہے وہ پھٹا ہوا پینٹ پہن کر اور اللہ اکبر مرغوں کی طرح بال رکھ کر منہ میں گٹکا دبا کر آپ جو ہے وہ سڑکوں پر ٹہلتے ہیں کانوں میں ہیڈ فون لگا کر، اور نام آپ کا ہے محمد، جو ہے وہ عبد الرحمن، نام آپ کا جو ہے وہ محمد شبیر، نام کسی کا عباس ہے، تو تم نام اچھا رکھنے سے کام اچھا نہیں ہوتا، صرف شکل اچھی بنانی ہوتی ہے، پریپریشن اچھی کرنی ہوتی ہے. لوگ تو تمہیں کو دیکھ کے اسلام سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے مسلمان تو یہ ہوگا اسلام. تم دیکھو نا اپنی حالت پر غور کرو، اپنی شادیاں دیکھو، اپنے عقیقے دیکھو، ختنے ولی میں تقریبات دیکھو. اب تو حد ہے کہ اپنے جلسے دیکھو. اگر کوئی سائٹ سے گزر جائے تو وہ ڈر جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ دین کا. اگر کبھی شوق آئے کہ تبلیغ دین کی کیسے جاتی ہے تو خدا کی قسم غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کیسے دین پھیلایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو رزلٹ نہیں ملتا. آپ 10 لاکھ کے جلسے کرائیے، سید عادل رضا قادری نہیں صاحب اور بہت بڑے خطیب کو بلائیے. میں تو خطیب ہوں بھی نہیں، خیر میں چھوٹا سا آدمی ہوں. بڑے سے بڑے خطیب کو بلا لیجیے، 40,000 والے خطیب کو بلا، 50,000 1 لاکھ روپے والے خطیب کو بلائیے، 10 لاکھ والے خطیب کو بلا لو، رزلٹ کچھ نہیں ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے اتنا بڑا جلسہ کرایا لیکن رزلٹ کچھ نہیں. ہزاروں جلسے ہوتے ہیں، روز جلسے ہوتے ہیں، بتاؤ کیا رزلٹ ہے؟ کیا رزلٹ ہے جلسوں کا؟ میں جلسوں سے روک نہیں رہا ہوں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بتاؤ جلسوں کا رزلٹ کیا ہے تمہارے؟ کتنے لوگ نمازی بنائے آپ؟ کتنے لوگوں کو قرآن کا قاری بنا دیا ہے؟ کیا ہے جلسوں کا رزلٹ؟ آپ مجھے بتائیے. مسجدوں کے کمرے، مسجدوں کے مینارے ٹائل سے مزین ہو رہے ہیں، رزلٹ نہیں آتا. مدرسے بن رہے ہیں، فراغتیں روز ہو رہی ہیں، رزلٹ نہیں آتا. اللہ اکبر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں، رزلٹ نہیں آتا. لنگر کھلائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، رزلٹ نہیں آتا. کوئی رزلٹ نہیں، کوئی رزلٹ نہیں. حضرت بچے ویسے ہی بے نمازی ہیں، عورتیں ویسے ہی سروں پر بغیر دوپٹے کے ٹہل رہی ہیں، ولیموں کی محفلیں ویسے ہی آباد ہو رہی ہیں، اللہ اکبر تقریبات میں شادیوں میں ویسے ہی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. تو بتاؤ کہ رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ ایک ہی بات میں تم سے کہوں گا، جس نے غریب نواز میں آنے والوں اپنے طریقہ کار پر غور کرو. اگر رزلٹ نہیں آتا تو اپنے طریقہ کار پر غور کرو. تمہاری تبلیغ کا طریقہ صحیح نہیں. جس دن تمہاری تبلیغ کا طریقہ صحیح ہو جائے گا رزلٹ 90 لاکھ کی شکل میں آتا ہے. طریقہ صحیح ہوگا تو رزلٹ. اس کا ایکو بند کر دیجیے، مہربانی ہو، ایکو کم کر دیجیے یا بہت کم کر دیجیے تاکہ آواز صحیح ہے. آپ نہیں سننا چاہ رہے ہیں کہیے تو میں بند کر دوں. سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر آپ، رزلٹ ایسے ہی آئے گا. آپ غور کریے غریب نواز کی زندگی پر کہ انہوں نے تبلیغ کیسے کی. بتاؤں کیسے تبلیغ کی؟ اجازت ہے؟ ایک بات بتا دیں.
دیکھیے تبلیغ کا طریقہ کیا ہوتا ہے. میرے آقا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک کسان آیا. آپ نے واقعہ سنا ہے، بارہا سنا ہوگا. کسان آیا کہ حضرت میرے اوپر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ لگا دی، زیادہ لگان لگا دیا میرے اوپر، میں ادا نہیں کر سکتا، میرا لگان معاف کرا دیں. تو حضور غریب نواز کے مرید ہیں حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی، جانتے ہیں آپ، دلی والے، اور ان کا مرید ہے وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش، ان کا مرید ہے وہ، بلکہ خلیفہ بھی. تو حضور غریب نواز کے پاس وہ کسان آ کے کہتا ہے میرے اوپر لگان ہے، تو آپ چاہتے تو خط لکھ کے بادشاہ کو بھیج دیتے، چاہتے تو خط لکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو. اجمیر سے دلی آپ نے پیدل سفر کیا. دیکھیے ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے معاذ صاحب کے ایک بچے نے یہاں سے پیدل اجمیر شریف کا سفر کیا ہے، لیکن اس نے اپنے لیے سفر کیا ہوگا، اپنے لیے سفر کیا اس بچے نے، قابل مبارک. لیکن میرے آقا غریب نواز ایک کسان کے لیے سفر کر رہے ہیں. اجمیر سے دلی پیدل 400 سے زائد کا فاصلہ ہے، کلومیٹر. وہاں سے چلے اور دلی آئے پیدل. لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہندوستان کا بادشاہ سلطان الہند غریب نواز دلی آ رہا ہے اور پیدل آ رہا ہے. وقت کا بادشاہ شہر سے باہر نکل کر استقبال کرتا ہے کہ حضور آپ آئے، آپ مجھے حکم فرماتے میں حاضر ہو جاتا ہوں. فرمایا نہیں، یہ کسان میرے پاس آیا ہے، تمہارے کارندوں نے اس پر لگان زیادہ لگایا ہے، اس کا لگان معاف کروانے آیا. قدموں میں گر گیا سلطان شمس الدین التتمش، کہتا ہے حضور آپ مجھے خط لکھ دیتے، میں یوں ہی معاف کر دیتا. فرمایا معاف تو کر دیتے، لیکن ہر قدم پر جو اس کا دل میں نے خوش کیا ہے، ہر قدم پر جو دل میں نے اس کا خوش کیا ہے، اس دل کے خوش کرنے پر اللہ نے جو مجھے نیکیاں عطا فرمائی وہ مجھے کیسے ملتے ہیں. ایک شخص کے لیے اجمیر سے چل کر دلی آئے. وقت اس پر تفصیلی گفتگو ہے یہ، لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تبلیغ کا کتنا بہترین طریقہ ہے. کسی کی مدد کرنا تبلیغ دین کے لیے یہ تبلیغ کا بہترین طریقہ ہے. آپ کسی کی مدد کر کے دیکھیں کہ دین کی تبلیغ کیسے ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہمارے یہاں ہر خانقاہ کے اندر لنگر خانے ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ تاکہ بھوکوں کی مدد کی جا سکے. ہمارے یہاں ہر پیر صاحب کے جو ہے وہ ٹرسٹ ہیں، ان کی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں. کیوں؟ تاکہ بیواؤں کی مدد کی جا سکے، غریبوں کی مدد کی جا سکے. مدد کرنا دوسروں کی تبلیغ دین کا بہترین طریقہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ دوسروں کی کتنی مدد کرتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں دوسروں کی کتنی مدد کی، کتنا آپ ایک دوسروں کے لیے جو ہے وہ سرو کرتے ہیں یا سیکریفائز کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں. آپ دیکھیے بچے اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کرتے اس دور میں، بیویاں اپنے شوہروں کی مدد نہیں کرتی اس دور میں. یہ وہ دور ہے جس دور میں صاحب ہم دکھاوے کی مدد بہت ہے. سردیاں آئیں تو ہم دیکھیں کمبلیں بانٹتے ہیں اور کیسے اس کی فوٹوز آتی ہیں، اخبارات چھپتے ہیں، اشتہارات آتے ہیں. صاحب ہم نے بانٹا. دکھاوا الگ چیز ہے اور مدد کرنا الگ چیز ہے. تبلیغ دین میں منع نہیں کرتا، آپ جو کرتے ہیں دکھائیے، مجھے اعتراض نہیں اس بات سے، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملے، بلکہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا کریڈٹ اسلام کو ملے، دین کو ملے. جب تم دین کے لیے کسی کی مدد کرتے ہو تو خدا کی قسم اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت اسلام، آل رسول، جشن غریب نواز کانفرنس. سبحان اللہ. جب آپ دین کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے. اب غور تو کریں. درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھو یہ تو میں نے مدد کرنے کے حوالے سے بات کی. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کبھی آپ غور کریے حضور کیسے مدد فرماتے تھے، کس طرح حضور نے مدد فرمائی لوگوں کی. صحابہ کی زندگی دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کی کیسی مدد کی، کس طرح سے وہ مدد کرتے تھے. بلکہ ہمارے یہاں تو خدمت خلق کو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. مخلوق کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. کتنے ایسے ولی ہیں جنہوں نے کتوں کی مدد کر دی تو اللہ نے انہیں ولایت عطا فرمائی. آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے ولی کتے کا منہ دھلا دیا، اس کا زخم صاف کر دیا، اللہ نے ولایت عطا فرما دی کہ تو نے میرے مخلوق کی مدد کی تو اس کا بدلہ یہ. کسی نے شرابی کا منہ دھلا دیا اور اس پر تبلیغ کر دی، اللہ نے ولایت عطا فرما دی. مدد کی جو تبلیغ کا طریقہ ہے، مدد کر کے تبلیغ کا جو طریقہ ہے، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ مدد کر کے کسی تبلیغ دین کریں. ورنہ لوگ آپ کے چہرے سے ہی دین کو پڑھتے ہیں. کیلیفورنیا کے اندر امریکہ میں ایک امام صاحب روز نیو یارک سے ایک گاؤں کے اندر نماز پڑھانے آتے تھے. روز ایک بس میں چڑھ کر آتے تھے. روز آتے تھے تو بس کا کنڈکٹر یہ سوچتا تھا کہ میں بھی کبھی اسلام کے بارے میں کچھ جانوں، لیکن وہ جان نہیں سکا. تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں اسلام کے بارے میں تو نہیں جان سکا، چلو امام صاحب کو دیکھتا ہوں، یہ روز آتے ہیں، انہی کے بارے میں کچھ جان لیتا ہوں، اگر یہ ٹھیک نکلے تو اسلام بھی اچھا ہوگا. تو اس نے جب پیسے واپس کیے امام صاحب کو، جو پیسے جب واپس کیے تو اس میں کچھ پیسے بڑھا کر کے زیادہ واپس دے دیے. امام صاحب نے جب دیکھا کہ وہ بس کے کنڈکٹر نے ان کو پیسے زیادہ دے دیے، جو ڈالر تھے وہ زیادہ دے دیے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو عیسائی ہے اور اس نے مجھے زیادہ دے دیا، تو کیا ضرورت ہے کہ اسے واپس کیا جائے. زیادہ دے دیا، غلطی سے دے دیا، کیا ضرورت ہے کہ اسے واپس کیا جائے. تو اس کو اپنے جیب میں رکھ لیا، کہ یہ عیسائی ہے، اس نے مجھے زیادہ دے دیا ہے، بھول کے دے دیا، میں کیوں اسے واپس کروں، یہ تو میرا فائدہ ہو گیا. جیب میں رکھ لیا. لیکن جب بس سے اترنے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد کا امام ہوں، میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، بھلا میں کیوں کسی کے پیسے پر نگاہیں جمانے لگوں. اترتے ہوئے انہوں نے وہ پیسہ نکالا اور کنڈکٹر کو دیا اور کہا کہ یہ بھائی تو نے پیسے زیادہ دے دیے تھے، اسے واپس لے لیا. اس نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، چوم لیا اور کہا حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو امام صاحب حیران ہو گئے، کہنے لگے وہ کیوں؟ کہا میں بہت دنوں سے آپ کو دیکھتا ہوں، روز سوچتا تھا کہ کبھی آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں کچھ سیکھوں، کچھ جانوں کہ اسلام ہے کیا، لیکن فرصت نہ ملی. تو میں نے شارٹ کٹ مارا، میں نے سوچا چلو امام صاحب کو چیک کرتے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہوئے تو ان کا مذہب بھی ٹھیک ہوگا. تو میں نے جان بوجھ کر آپ کو پیسے بڑھا کر دے دیے کہ دیکھیں آپ واپس کرتے ہیں یا پھر آپ اسے رکھ لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ تو سچے انسان ہیں، تو مجھے پتہ چل گیا کہ جس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں وہ مذہب بھی سچا ہوگا. یہ حقیقی بات بیان کر رہا ہوں، ایک آرٹیکل پڑھا تھا میں نے. امام صاحب نے جب سنا تو ان کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ، ابھی یہ $2 کے چکر میں نے تو اسلام کے چہرے کو خراب کر دیا تھا، یہ تو تیرا کرم ہے کہ میں نے اسے واپس کر دیا. انہیں میرا چہرہ بھی بچا لیا، اسلام کا چہرہ بھی بچا لیا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کہاں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. صرف اسٹیج پر تبلیغ دین نہیں ہوتی، جب آپ دکان پر بیٹھتے ہیں وہاں بھی دین کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو سامان دے رہے ہوتے ہو تو بھی تبلیغ ہو سکتی ہے. جب جھوٹ بولتے ہو تو دین کا چہرہ خراب ہوتا ہے. جب سچ بول کر سودا بیچتے ہو تو وہاں بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ دیندار وہی ہے جو تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائے. محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں.
زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ہے وہ جگر مراد آبادی کہتے ہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں کدا ساز ہوں، میں کدا بردوش نہیں۔ ارے زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت ہے۔ تم اس بات کو تصور تو کر لو کہ میں بیچوں گا تو اس انداز سے بات کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہو کر بد کلامی کرتا ہے، یہ مسلمان ہو کر گالی بکتا ہے۔ جب تم مسلمان ہونے کا تصور کر لو گے، خدا کی قسم دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ تمہیں بہت بڑا جو ہے وہ پنڈال نہیں لگانا پڑے گا، بس اپنے کردار کو درست کر لو، دین کی تبلیغ تمہارے کردار سے ہوگی، تمہارے کردار سے ہوتی ہے۔ تمہارا جو کردار ہوگا اسی سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ دین کیسا ہے۔ اب آپ اپنے کردار پر دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، آپ رہتے کیسے ہیں، آپ کے گھر کے سامنے کی نالیاں کتنی صاف ہیں، یہ بھی تو آپ ہی کو دیکھنا ہے، آپ کے محلے کتنے بدبودار ہیں، یہ بھی تو آپ ہی کو دیکھنا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جس شہر میں جائیے، بڑا سا بڑا شہر ہو، چلے جائیں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی بستیاں الگ ہیں، جہاں سڑکیں خراب ہوں، نالیاں پھنسی ہوئی ہوں، جہاں بدبو آ رہی ہو، بس اندازہ ہو جاتا ہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ آپ کہیں گے ہم کیا کریں، ہمارے اوپر توجہ نہیں گورنمنٹ کی، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں آپ اپنے اوپر خود توجہ کریں، پہلے آپ خود دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے، ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ان سے جملہ ادھار لے کر یہ بات میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں باتھ روم کے لوٹے بھی چین سے بندھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں تو کوئی غیر نہیں آتا نا، بولو آتا ہے کیا؟ مسلمان ہی جاتے ہیں، لیکن مسجدوں کے لوٹے بھی چین سے بندھے ہوئے ہیں، یعنی قوم کا معیار دیکھو کہ کہاں تک گر گیا ہے۔ ایک تو مسجد، اوپر سے باتھ روم کا لوٹا، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ تم تبلیغ دین کی بات کرتے ہو، اپنے کردار پر توجہ کرو، دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ دین کی تبلیغ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ صاحب جس کا جی چاہے وہ تبلیغ دین کرے۔ تبلیغ دین کے لیے کردار کو سنوارنا ہوتا ہے، تبلیغ دین کے لیے کردار سے خوشبو آنی چاہیے، گفتار سے خوشبو آنی چاہیے، کلام ہو تو کلام سے خوشبو آئے، چلے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ادا یاد آئے، بیٹھ جائے تو غوث اعظم کا طریقہ یاد آئے، تب تبلیغ دین ہوتی ہے۔ کردار دیکھو کیا ہے آپ کے پاس، کیا کر رہے ہیں آپ کا لباس، آپ کا رہنے کا محلہ۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ اپنے گھر کے کوڑے آپ دوسروں کے گھروں کے سامنے پھینکیں گے تو ظاہر ہے کہ دوسرا بھی آپ ہی کے گھر کے سامنے پھینکے گا۔ ہمارا تو طریقہ ہے، ہمارا طریقہ تو کیا تھا، صحابہ اپنے گھروں کے سامنے جھاڑو لگاتے تھے تو اپنے پڑوسیوں کے گھر کے سامنے بھی جھاڑو لگا دیتے تھے۔ بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ یہ کام کیا۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا دوسروں کے سامنے لگا دیں۔ یہ کردار پر غور کرو، تبلیغ دین ہو جائے گی۔ کیسے تبلیغ کرنا ہے؟ یہ نوجوان جو دن میں 10 مرتبہ بازار جاتے ہیں، 10 مرتبہ بازار جاتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو جب اپنے گھر کا سودا لینے جائیں تو میرے حضور کی سنت تھی، جب حضور بازار جاتے تو پڑوسیوں سے پوچھ لیتے کہ اگر آپ کو بھی کچھ منگانا ہو تو میں آپ کے لیے بھی لا دوں۔ اگر تمہارے محلے میں آس میں پڑوس میں کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، لاچار ہے، کمزور ہے یا پھر نہیں بھی ہے تو اخلاقاً تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم جا رہے ہو تو تم بھی بغل والے کا بھی سامان تو لا سکتے ہو۔ لیکن یہ بہت اعلیٰ بات میں نے کہہ دی۔ میں تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ شروعات سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں۔ وہ قوم جو 2-2 4-4 دن تک ناپاک ٹہلتی ہو، جنابت کے عالم میں ٹہلتی ہو، اس سے جس کا جسم پاک نہیں ہے میں اس کے روح کی پاکی کی بات کیسے کروں، کس طرح سے کروں؟ جس کو آج تک یہ پتہ نہ چلا اللہ اکبر کے پاکی اور طہارت کے مسائل کیا ہے، طریقے کیا ہیں، میں ان سے کیا بات کروں؟ یہ میں آپ کو حقیر کرنے کے لیے نہیں کہتا، بس نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل پر یہ بات لگے، اللہ کرے کہ لگ جائے،
خدا کرے کہ یہ بات لگ جائے، آپ اس کو سمجھ جائیں، اس کو غور کر لیں۔ اگر تبلیغ دین کرنا چاہتے ہو، یہ جو چلاتے ہو نا، شور مچاتے ہو کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے، کاٹے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، دبائے جاتے ہیں، یہ بند کر دو کرنا۔ یہ ساری فارمیلٹیز بند کر دو، یہ مت کرو۔ دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا جو تمہیں مار سکے، تمہیں جلا سکے، تمہیں ختم کر سکے، نہیں مار سکے۔ 1450 سال ہو گئے مسلمانوں کو سروائیو کرتے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جن جن قوموں کو مارا گیا، ٹارگٹ کیا گیا، وہ قومیں ختم ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں، جو کچھ اس میں پڑھے لکھے طلبہ بھی بیٹھے ہوں گے کالج کے، ہماری بہنیں بیٹھی ہوں گی، ان کو اندازہ ہوگا۔ آپ دیکھیں یہودیوں کو مارا گیا، پوری دنیا کے اندر آپ گھوم کے بتائیے کہ یہودیوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے یہودی بچے۔ اسرائیل جائیے، وہ ایک محدود علاقہ ہے یہودیوں کا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی مینٹالٹی، ان کی تعلیم وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تعداد ختم ہو گئی۔ اگر میں تاریخ بتانے بیٹھوں، بتاؤ کتنے فرعونی بچے دنیا میں، بتاؤ آل ساسان کی کتنی اولادیں موجود ہیں، تم نہیں بتا سکتے۔ بتاؤ کتنے منگولی بچے ہیں، کتنے چنگیزی بچے ہیں، کتنے تاتاری بچے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ جس قوموں کو ختم کیا جاتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن 1450 سال یہ تمہاری ہسٹری ہے، تمہاری نوجوانوں، تمہاری، تمہیں سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہاری اور ہماری ہسٹری ہے۔ 1450 سال میں ہمیں جتنا مارا گیا، کسی اور قوم کو اتنا نہیں مارا گیا۔ زیادہ دور مت جاؤ، میں تمہیں جو ہے وہ نہیں لے جانا چاہتا زیادہ دور، ماضی قریب کی بات کر دوں، یعنی تھوڑی دوری پر۔ منگولوں کی تاریخ دیکھو، تمہیں کتنا مارا گیا۔ یہ ہلاکو خان، اس کا ٹارگٹ کون تھا؟ مسلمان تھے کہ نہیں؟ بولو تھے کہ نہیں؟ ارے بھائی چنگیزیوں نے سب سے زیادہ کس کو مارا؟ مسلمانوں کو مارا۔ ان کا فرسٹ ٹارگٹ مسلمان تھے۔ اسپین میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں، اور اگر بغداد کی بات کرو، بغداد میں سروں کے مینار بنائے گئے اور اس پر بیٹھ کر شراب پی گئی مسلمانوں کے سر۔ ہماری یونیورسٹیاں جلائی گئیں، کتابیں جلا دی گئیں، مدرسے جلا دیے گئے، علماء کو قتل کر دیا گیا۔ جہاں کوئی ٹوپی داڑھی والا ملتا لوگ اسے قتل کر دیتے۔ منگولوں نے معمولی حکومت نہیں کی ہے۔ اگر آپ ان کی تاریخ جانتے ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا ان کے گھوڑے یہاں چائنا سے مڈل ایسٹ تک، پورا آپ آسٹریلیا، فیجی تک چلے جائیں، ان کے گھوڑے دوڑتے تھے، ان کی حکومت تھی۔ ان کا پہلا ٹارگٹ مسلمان ہے۔ دنیا یہ کہنے لگی تھی کہ شاید اب کوئی مسلمان زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ ان کا ٹارگٹ تو مسلمان ہے۔ یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور اتنا مارا کہ مسلمان دکھتے نہ تھے۔ لیکن بھدوئی والوں، میں تم سے کہتا ہوں، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہندوستان کا مسلمان، جشن خواجہ غریب نواز، واہ زندہ باد۔ ہم مٹنے والے تھے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے پیدا کیا۔ ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو خراب رسم و روایات کو مٹانے کے لیے آئے۔ ہم تو تکبر کو، فحش کو، بدی کو، بدکاری کو، بے حیائی کو، شراب کو، زنا کو مٹانے کے لیے آئے۔ اس لیے ہم نہیں مٹے اور نہیں مٹیں گے، کوئی نہیں مٹائے گا تمہیں۔ یہ چکر اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہمارے اوپر فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں اس پر بات بھی نہیں کرتا۔ جہاں جاؤ اسٹیج پر لوگ اسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، صاحب ہم خطرے میں، ہم خطرے میں۔ ٹھیک ہے، اسلام تو کبھی خطرے میں نہیں، لیکن مسلمان ضرور خطرے میں رہتے ہیں، کیونکہ جو بدعمل ہوگا، بدعملی کرے گا، ظاہر ہے وہ خطرے میں رہے گا۔ نیکی کرو گے تو خطرے سے باہر آ جاؤ گے، نیکی کرو گے تو خطرے سے باہر آ جاؤ گے۔ تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، تمہیں غلط رسم و روایات کو مٹانا ہے، تمہیں تبلیغ دین کرنی ہے۔ میری بہنیں بیٹھی، میں ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، میری بہنوں تمہیں تبلیغ دین کرنی ہے۔ تمہارے پاس ذرائع موجود ہیں، موبائل، بڑے بڑے علماء جن کی صحبتوں کا تصور نہیں کر سکتے تم، وہ تمہارے پاس موبائل پر اویلیبل ہے۔
کیا آپ ان سے درس قرآن نہیں سن سکتی؟ کیا آپ ان علماء کی تقاریر نہیں سن سکتی ہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ محفلوں میں آئیں تو ہی آپ تقریر سنیں، ضروری نہیں کہ آپ لائیو ہی سنیں گی مجھ کو، میں تو اویلیبل ہوں، یا میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، مجھ سے کتنے بڑے بڑے علماء جن کی باتیں سن کر انسان کا دل پگھل جائے وہ آپ کے موبائل کی اسکرین پر اویلیبل ہے، آپ ان کو سن سکتے ہیں، درس قرآن سن سکتے ہیں، اپنے دین کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ جب سیکھو گے تبھی تو تبلیغ کرو گے، یوں ہی تو تبلیغ نہیں ہوتی منہ اٹھا کر، بس ڈیبیٹ کرنا ہماری قوم نے سیکھ لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھو کیسے ہمارے نوجوان دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، صاحب ہم اپنے دھرم کی طرف سے ایک بات لکھیں تو پھر فلاں لکھے تو میں اس کا رد کروں، پھر یہ چلتا ہے۔ یہ گروپ بناتے ہیں، بعض جگہوں پر نوجوان گروپ بناتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں کے خلاف یہ کام کریں۔ تمہیں کسی خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنے خراب اعمال کے خلاف ہو جاؤ، خدا کی قسم دنیا تمہارے خلاف نہیں تمہارے موافق ہو جائے گی۔ کر کے دیکھو، اللہ سے ڈرو۔ بات میری ہو گئی، لگ بھگ میرا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، لیکن میں نے جو بات کی ہے آپ سے، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ؟ بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہنوں، تبلیغ دین کا طریقہ سیکھیے کہ کیسے تبلیغ دین ہوتی ہے۔ آپ خود کو درست کیجیے، خود کو درست کرو۔ تمہارا منصب یہ نہیں ہے کہ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے گٹکا اور پان کھانے والا رات بھر تم سے فون پر بات کرے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے۔ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے۔ شراب پینے والے، گالی بکنے والے تم سے رات بھر تمہیں بائک پر بٹھا کر بھاگ جائے، یہ تمہارا منصب نہیں ہے۔ تم سید کائنات کی کنیزیں ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہو، دین کی شہزادیاں ہو، اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ پتہ ہے میں ایک جگہ اندور میں تقریر کر رہا تھا، بڑا مجمع تھا، غیر مسلم بھی تھے، مسلم بھی تھے، تو میں نے کہا کہ مذہب اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے وہ کسی نے نہیں دیے۔ تو تقریر کے بعد مجھ سے ایک بہت انٹلیکچوئل پرسن تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے سب سے زیادہ مقام دیا ہے عورتوں کو، کیسے؟ میں نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اسلام نے جو مقام دیا وہ کسی مذہب نے نہیں دیا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں بتائیے؟ کہا کس لیے کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں جنت ملے، اور جنت جیسی عظیم چیز کو اٹھا کے ان عورتوں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے ان کا؟ اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کی جنت بھی ایک عورت کے قدموں کے نیچے ہے، غریب نواز کی جنت بھی ایک عورت کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ عورتوں کا مقام کیا ہے؟ امریکہ میں 40 سال ہوئے ہیں جب امریکہ والوں نے اپنی اسمبلی میں، اپنی پارلیمنٹ میں عورتوں کو انٹری دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ان سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات کنفیوژن ذہن میں رہتا ہے کہ اسلام عورتوں پر پابندیاں لگاتا ہے، حقوق کو غصب کرتا ہے۔ 40 سال ہوئے ہیں، تاریخ پڑھ لینا، برطانوی سامراج میں جب باقاعدہ طور پر عورتوں کو اسمبلیز میں، پارلیمنٹس میں انٹری دی گئی ہے، اس سے پہلے عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن میری بہنوں، میں تم سے کہتا ہوں کبھی اسلام کی تاریخ میں جھانک کر دیکھو، آج سے 1450 سال پہلے خدا کی قسم میرے آقا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ کی ممبر آف پارلیمنٹ ایک عورت تھی۔ آپ کو پتہ نہیں؟ برطانوی سامراج میں عورتوں کو ڈاکٹر بنانا اب شروع کیا ہے۔ میرے آقا کے ہر غزوے میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ عورتیں ہیں، فزیشنز ہیں، میڈیسن کی ڈاکٹر ہیں، ایم ایس۔ اب میں اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ سے کہوں تمہیں مقام کیا دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بل لائے، توجہ ہے آپ کی؟ ایک بل لائے۔ بل کیا تھا؟ کہ عورتوں کا مہر فکس کیا جائے، کیونکہ ان کا مہر فکس نہیں ہے نا، کوئی فکس نہیں، چاہے ایک عورت چاہے تو 1 لاکھ مہر رکھے، چاہے تو 1 کروڑ رکھے، چاہے تو 10 کروڑ رکھے، اس کی مرضی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ عورتوں کا مہر فکس کر دیا جائے، تو وہ ایک بل لائے کہ ہم اپنی پارلیمنٹ میں اس کو پاس کرا لیں۔
ان کی پارلیمنٹ کی ممبر آف پارلیمنٹ ایک عورت تھی، وہ کھڑی ہو گئی، صحابیہ تھی. انہوں نے کہا عمر میں تمہارے بل کو چیلنج کرتی ہوں. سنیے گا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں تمہارے بل کو چیلنج کرتی ہوں. حضرت عمر نے کہا وہ کیوں؟ کہا تم ہوتے کون ہو ہمارا مہر فکس کرنے والے؟ جب ہمارا مہر اللہ نے فکس نہیں کیا، جب ہمارا مہر اس کے رسول نے فکس نہیں کیا، تو تم کیسے؟ سبحان اللہ. خدا کی قسم، مسلمانوں کا وہ خلیفہ دنیا جسے عمر ابن خطاب کہتی، انہوں نے اپنا بل واپس لے لیا. کہا میں اپنا بل واپس لیتا ہوں. عورت نے مجھے جواب صحیح دیا ہے. یہ مقام ہے عورتوں کا. خیر میرا موضوع یہ نہیں، میرا موضوع تبلیغ دین ہے. آپ تبلیغ کیسے کریں؟ صحیح زاویہ، صحیح انوائرمنٹ، صحیح ماحول، صحیح جگہ اور صحیح خطیب کا تعین بہت ضروری ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بولیے. تقریر میری قرض ہے، پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ، آئیں گے تو. لیکن آج جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے لیے ضروری تھی، اس لیے میں نے اتنی بات کر دی آپ سے. اور یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیجیے، کیونکہ وہ اس کی پکڑ بہت زبردست شدید ہے، سخت. تبلیغ دین کے لیے جس کو بلائیے اس کو موضوع ضرور دیجیے، سلیکٹ کیجیے. جہنم کے اوپر بولنا ہے یا جنت کے اوپر بولنا ہے یا کس چیز پر بولنا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ میں آپ کو جلسہ کرتے کیسے ہیں وہ طریقہ بتا دیا میں نے آپ کو، اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ. ویسے مجھ سے زیادہ بڑے علماء یہاں بیٹھے ہیں بتانے کے لیے، لیکن میں بھی آپ کا ادنا خادم ہوں، تو میں نے یہ بات آپ سے اس لیے کر دی کہ جلسہ منعقد کیسے کرتے اس کا آپ تعین کیجیے. سمجھیے، 2 گھنٹے اس سے زیادہ کا جلسہ مت کیجیے. اس دور بہت وقت ہوتا ہے 2 گھنٹے. حد ہے کہ 3 گھنٹے کا جلسہ. 11 بجے سے پہلے آپ کی محفل سمٹ جانی چاہیے. آپ رات میں شروع ہو جاتے ہیں صاحب، سارے دکان والے، میڈیا والے، پیپر والے جب سو جاتے ہیں آپ شروع ہو جاتے ہیں. جب دنیا جاگتی ہے آپ سوئے رہتے ہیں. پہلے جو جلسے ذکر کی محفل ہوتی تھی وہ رات میں ہوتی، کیونکہ ذکر رات میں ہوتا ہے، پرچار رات میں نہیں ہوتا. توجہ، رات ذکر کے لیے ہے، پرچار کے لیے نہیں ہے. تو تم تعین کر لو کہ تمہارے جلسے ذکر کے لیے ہیں یا پرچار دین کے لیے ہیں. اگر ذکر کے لیے ہیں تو مبارک ہو، پھر باوضو ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جلسوں سے دین کی تبلیغ ہو تو پھر تمہیں ٹائم پر توجہ کرنا ہوگا کہ تم کس ٹائم پر جلسے کر رہے ہو. بے شک، بے شک. اللہ سے ڈرو، اس کو موضوع سیٹ کیجئے. جنت کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے اسٹیج پر، لیکن جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا. کہ بہت ضروری ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہو. ہم جنت کی خوشخبریاں تو سناتے ہیں، جہنم کی ہولناکیاں نہیں سناتے. یہی وجہ ہے کہ شاید لوگوں کے دلوں سے ڈر نکلتا جاتا ہے، ڈر نکلتا جاتا ہے. ہم تو ہر لفظ پہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ اکبر. اگر آپ عاشق رسول ہیں آپ کا بیڑا پار ہے، بلا شبہ میں انکار نہیں کرتا، لیکن ضروری ہے کہ ڈر سنایا جائے. بشارتوں سے زیادہ ڈر سنایا. ہر نبی ڈر سنانے آیا، ہر ولی نے ڈر سنایا، ہر بستی والوں کو ڈر سنایا گیا. قرآن ڈر سنا رہا ہے، حضور کی احادیث ڈر سنا رہی ہے، تو ہم صرف بشارت سنائیں. جب ہم اشعار پڑھتے ہیں تو ہم اشعار کیا پڑھتے ہیں آپ کو معلوم؟ ہمارے اشعار کے جو پیرائے ہیں، چلیے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان اشعار پر بھی توجہ کرو جس میں میرے امام کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہو، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کبھی اس پر بھی تو توجہ کرو. ہاں، ہمیں تو یہ شعر یاد آتا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اچھا، اور وہ شعر بھی تو یاد کرو جب فرمایا دل لہو میں کھونا تجھے، شب نیند بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ بھی تو یاد کرو، یہ بھی تو یاد کرو جب میرے امام نے کہا تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا. یہ بھی تو یاد کرو. اللہ اکبر.
خیر جہنم کا ذکر بھی ہونا چاہیے. آخری بات اگر آپ کی اجازت ہو بیان کر کے بات ختم کر دوں. اجازت ہے؟ میرے غریب نواز سلطان الہند اپنی محفل میں جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ایسا تذکرہ فرمایا کہ مجمع میں کپ کپی طاری ہو گئی. لوگ ہلنے لگے, رونے لگے. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, اس نے کھڑے ہو کر کہا حضور مجھے جہنم سے بچنے کا کوئی ایک نسخہ بتا دے, کوئی ایک نسخہ بتا دے. میرے آقا دیکھو تبلیغ کیسے کرتے ہیں, میں نے تو مدد کے حوالے سے بتا دیا, اب تقریر کے حوالے سے بھی سنیں تبلیغ کیسے کرتے ہیں. حضور غنیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں جس سے اللہ تجھے جہنم سے بچا لے گا. آپ سننا چاہیں گے؟ بتا دوں؟ اجازت ہے؟ ایک ہی بات فرمایا بیٹا داڑھی رکھ لو. کہا داڑھی رکھ لو. میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں کیا کہوں گا جب قرآن کہہ رہا ہے حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے تو میں بھی تو وہی کہوں گا نا. لیکن میں پریشرائز نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ رکھ لو. ہاں ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے اور ان کی حکمتیں ہیں, وہ جلسوں میں کھڑا کرا کے بھی رکھواتے ہیں, لیکن میں نہیں کراتا. اس لیے نہیں کراتا کہ جس کو نبی سے جس دن محبت پیدا ہو جائے گی اس دن وہ بغیر داڑھی رکھے مانے گا ہی نہیں. جس دن نبی سے سچی محبت جس کو پیدا ہو جائے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ داڑھی نہ رکھے. توجہ کریے گا, یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو یہ نعرے لگانا شوق سے لگانا, لیکن پہلے محبت پیدا کرنا پھر لگانا. دیکھو غریب نواز فرماتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ لو. میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے ابھی جو ہے کہ آپ فوراً رکھ لیں, میرے کہنے سے, اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے رکھو. جب نبی نے کہا, اولیاء نے کہا, ہمارے علماء نے کہا, ائمہ نے کہا, تو آپ ان کے کہنے سے ان کی رضا کے لیے رکھیے. کچھ لوگ اپنے پیر صاحب کی رضا کے لیے داڑھی رکھ لیں. خیر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, لیکن داڑھی رکھو تو حضور کی محبت میں رکھو. دیکھو اس کا فائدہ کیا ملے گا. فرمایا کہ داڑھی رکھو. اس نے کہا حضور حکمت کیا ہے اس کی؟ کہا بیٹا جو مجنو تھا نا, مجنو پتہ ہے کون تھا؟ مجنو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیک آدمی تھے, اچھے تھے. ان کا نام مجنو نہیں, ان کا نام قیس تھا. ان کو لقب دیا میرے امام حضرت امام حسن نے مجنو کا. کیسے وہ جا رہے تھے تو راستے میں مجنو بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے امام نے پوچھا کہ قیس بتا میں خلیفہ بنوں یا میرے معاویہ کو خلیفہ بننا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا خلیفہ تو میری لیلا کو بننا چاہیے. تو میرے امام نے کہا کہ تو بھی کیا مجنو ہے, تو مجنو کا لقب میرے امام نے ان کو دیا. خیر مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھے, میں اس پر کلام نہیں کرتا, لیکن میں نے پڑھا ہے کہ وہ لیلا نہیں بلکہ لا الہ کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم کوئی بے ادبی نہیں کرتے, لیکن خیر وہ تھے. تو وہ ایک دن جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے چند دوست آ گئے احباب. انہوں نے کہا کہ کیا تم بھی جنگل میں اکیلے بیٹھے رہتے ہو, یہاں بیٹھ کر لیلا لیلا کرتے ہو, تو آؤ ہمارے ساتھ کچھ شکار وکار کرو, کچھ کھایا پیا جائے. تو انہوں نے کہا میں کوئی شکار نہیں کرتا, مجھے بھوک لگتی ہے تو میں لیلا کا نام لے لیتا ہوں, بس نام لے لیتا ہوں میری بھوک مٹ جاتی ہے. یہ جو میری بچیاں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, ان سے بھی کہتا ہوں اس بات کا خاص خیال کرو. اگر کسی سے محبت کرنے کا شوق ہے تو پہلے محبت کی تاریخ ضرور پڑھ لینا. لوگ تمہیں برباد کر رہے ہیں, اس بات کا خیال کرنا میری بہنوں, خدا کے لیے. یہ وقت بہت نازک وقت ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ گئی تو یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں زبان سنبھالو, مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں بھاگتی, اور جو بھاگ گئی وہ پھر کاہے کی مسلمان. کیونکہ جب کوئی لڑکی اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے, اگر اسے اپنے باپ کا خیال ہو یا نہ ہو, لیکن مسلمان ہوگی تو نبی کی عزت کا خیال ضرور ہو. اور جسے اپنی نبی کی عزت کا خیال نہیں, پھر اسے ہم کس منہ سے مسلمان. جب میری بہنیں گھروں سے باہر قدم نکالتی ہیں تو خدا کی قسم میری بہنوں یاد رکھنا, جب تم باہر نکلو گی تمہارے باپ کی عزت بعد میں لٹے گی, پہلے میرے نبی کی عزت پر حرف آتا ہے. حالانکہ ان کی عزتیں بہت بلند ہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے حضور جب امتی گناہ کرتا ہے. نبی کی بیٹیاں, تم اللہ اکبر, ان کی امت کی بیٹیاں یہ کام کریں. وہ نبی
جس کے سامنے کافر کی بیٹی لائی گئی تو نبی نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان نہیں تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی ہو۔ اس قوم کی بیٹیاں اگر اپنے نبی کی عزت کا خیال نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ محبت کرنا تو محبت کی تاریخ بھی پڑھ لیں کہ محبت کی کیسے جاتی، پڑھو پتہ چلے گا کہ محبت کرنے کا حق کیا ہے، کن سے محبت کی جاتی ہے، شریعت نے کہاں محبت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی پڑھنا۔ ورنہ خیر میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن میں نے ضمناً ریکویسٹ کر دی، گزارش کر دی، اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب تم خرافات کرتے ہو تو بھی نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اپنے اعمال پر، کردار پر توجہ کرو۔ خیر اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا شکار پر، جاؤ تم شکار کر لاؤ۔ 4 دوست ہرن کو پکڑ کر لائے۔ کوئی یہاں نہ پکڑ لے ہرن کو، میں کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ شکار کرنا جائیں، یہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں جو بینڈ ہے سو بینڈ ہے۔ تو وہ ہرن کو پکڑ کر لائے، انہوں نے مجنو سے کہا کہ آپ اس کو ذبح کر دیں۔ جب مجنو نے اس کی گردن پر چھری رکھی تو چھری ہٹا لی اور ہرن کو آزاد کر دیا۔ میرے غریب نواز بیان فرما رہے ہیں، توجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہا ہرن کو آزاد کر دیا۔ اس 4 نوجوانوں نے کہا مجنو یہ آپ نے کیا کیا، ہم اتنی محنت سے ہرن کو پکڑ کر لائے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ کیا ہی مزہ ہوتا کہ ہم اسے کاٹتے، بھونتے اور کھاتے۔ تو مجنو روتے ہوئے کہنے لگا اللہ اکبر ہے میرے دوستوں، میں تو اسے ذبح کرنے ہی لگا تھا، لیکن جب میں اسے ذبح کرنے لگا تو میری آنکھیں اس کی آنکھوں پر پڑ گئی، اس کی نگاہ پر پڑ گئی، اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں نے میری لیلا کی آنکھوں کی یاد دلا دی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں نہیں، میرے لیلا کی آنکھوں کی یاد آ گئی، تو اس کی آنکھوں کو مشابہت تھی میرے لیلا کی آنکھوں سے، میں کیسے اس کے اوپر چھری چلا سکتا تھا، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اتنا کہہ کر میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجنو اپنی لیلا کی محبت میں اس کی آنکھوں کی طرح آنکھیں دیکھ کر ہرن کو آزاد کر سکتا ہے تو میرا پروردگار عالم اپنے محبوب کے چہرے کی طرح اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی دیکھے تو اسے جہنم سے کیوں آزاد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اسلام، آل رسول، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، کنیز فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ مجنو اپنی لیلا سے اتنی محبت، بلکہ دنیا میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت میرا رب اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے دیکھا کہ اس نے میرے محبوب کی نقل کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے تو جہنم کے فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، میرا اللہ کہے گا چھوڑ دے، اس نے میرے محبوب کی نقل کی ہے۔ یہ بات حضور غریب نواز نے بیان فرمائی، مجھے یاد آ گئی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تبلیغ دین کیسے کرنا ہے اسی پر میں نے کچھ باتیں جو مجھ سے ہو سکیں، مجھ جیسے کم علم سے میں نے بیان کر دی۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یاد رکھیے کہ ہمیں تبلیغ دین اس انداز میں کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو متنفر نہ کریں بلکہ انہیں دین کی طرف راغب کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو، لوگوں کو دین سے رغبت دلاؤ، انہیں دین سے تنافر نہ پیدا کرو۔ یہ پتہ چلا صاحب آپ جلسہ کر رہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، اب میں 2 گھنٹے اور بولوں اور آپ کو زبردستی بیٹھاؤں، آپ کو دین سے رغبت نہیں بلکہ تنافر پیدا ہونے لگے گا میری گفتگو سے۔ اس لیے جب ہمیں بات کرنی ہو تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس ٹائم پر بات کریں، کس وقت بات کریں، کس زاویے میں بات کریں، کس انداز میں بات کریں، کس انوائرمنٹ میں بات کریں، یہ ساری چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی ہوگی۔ اور جب ہمارے جو شعراء ہیں ظاہر ہے کہ ان کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا کہ ہم جو نعت پڑھیں تو وہ کس انداز میں پڑھیں کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے، کیسے پڑھیں کہ عشق رسول پیدا ہو، اشعار میں جاذبیت کیا ہو کہ عشق رسول پیدا ہو۔ خدا کی قسم میں ان کے علم پر، ان کے فن پر کلام نہیں کرتا، میں صرف عشق رسول پر کلام کر رہا ہوں۔ اگر کسی مداح نبی کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے تو اس کے شعر سطحی بھی ہوں
لیکن اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر عشق کے ساتھ نعت پڑھی جائے گی تو اگر شعر سطحی بھی ہو، شعر کاغذی بھی ہو، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کوئی عشق میں پڑھتا ہے تو اس کی زبان ہی جدا ہو جاتی ہے، جب کوئی عشق میں بولتا ہے تو پھر اس کی زبان الگ ہوتی ہے، وہ یوں پکارتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی عشق پیدا کرے عشق تو پھر لہجہ یہ ہوتا ہے، کیا لہجہ یہ ہوتا ہے کیا؟ دلم پز مردہ آوارا ز ہجرہ یا رسول تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ یہ لہجہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی عشق کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر یوں کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو میں نے، یہ میرے سب بھائی ہیں جو میرے ہیں تو مجھے امید ہے برا نہیں مانیں گے، لیکن میں نے تبلیغ کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر عشق رسول نہیں، جس کے اندر ہے مبارک، اس کے اندر نہیں ہے وہ عشق رسول پیدا کرے تو پھر اس میں ایک لطف الگ آئے گا، ذائقہ الگ آئے گا۔ جب آپ پڑھیں گے تو مجمع منہ سے بولے یا نہ بولے، لیکن اگر مجمع نہیں بولے گا تو در و دیوار بولیں گے، اگر مجمع نہیں بولے گا خدا کی قسم جو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے وہ بولیں گے۔ کوئی ان کو پکارے تو صحیح دل سے، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ جب آپ دل سے کہتے ہیں تو پھر حضور کی تشریف آوری ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر خبر نہ ہو۔ مجھے وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دعا فرمائے میری والدہ کے لیے، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے پاس سلام ہوگا، صلاۃ و سلام دعا ہوگی، میں اتر کر پہلے چلا جاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسول